بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سرکار شاہ عالم کی اولاد پاک میں ایک بزرگ کا ذکر خیر کریں گے جن کا آستانہ سرکار شاہ عالم کی درگاہ شریف کے احاطے میں ہی ہے، اور ان کے مزار پاک پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مبارک قدم شریف کے نشان والا پتھر موجود ہے۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو الفتح اور لقب نظام الدین ہے۔ آپ کا خطاب مقبول عالم ہے اور آپ کا تخلص جلالی تھا۔ آپ حضرت سید نظام الدین مقبول عالم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید جلال الدین حسن ماہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا مزار پاک سرکار شاہ عالم کے گنبد شریف میں ہی ایک الگ جگہ پر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی آمنہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ ہی واسطوں سے حضور سیدنا سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک 14 رجب ہجری 989 کو شہر احمد آباد شریف میں ہوئی۔ آپ نے خود اپنی ولادت کا مادہ تاریخ ایک مصرے سے نکالا ہے جو یہ ہے: منو دست دامان آل رسول۔ آپ کی پیدائش مبارک سرکار شاہ عالم کے وصال شریف کے 109 سال بعد ہوئی۔ آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے ہی سرکار شاہ عالم نے آپ کے تعلق سے بشارت دے دی تھی۔ حضرت سید تقی الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ بہت ہی شاندار لباس پہنے ہوئے ایک نورانی تخت پر تشریف فرما ہے اور میں خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تقی الدین، آج ہمارے فرزند جلال الدین ماہ عالم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ تم جلال الدین ماہ عالم کو میرا سلام پہنچانے کے بعد کہنا کہ اس بچے کا نام ہمارے جد امجد کے نام پر محمد رکھنا، اور کہنا کہ اس پیدا ہونے والے فرزند کے مرتبہ جلیلہ کا لحاظ رکھنا، اس لیے کہ وہ شیخ الاولیاء ہوگا۔ حضرت سید تقی الدین کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہو کر کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ ابھی رات کا ایک پہر باقی ہے۔ خانقاہ شریف کے حوض پر آیا، وضو کیا اور مسجد کے صحن میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور اس کا ثواب سرکار شاہ عالم کی روح پاک کو نذر کیا، اور پھر سرکار شاہ عالم کے روضے کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ چونکہ روضہ شریف کا دروازہ بند تھا، اس لیے میں باہر ہی بیٹھ کر درود پاک پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر میں فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی اور روضہ پاک کا دروازہ کھلا۔ میں اندر حاضر ہوا اور فاتحہ خوانی کی۔ پھر نماز کے لیے میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کے صحن میں ہی حضرت سید جلال الدین ماہ عالم سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے سلام اور قدم بوسی کے بعد سرکار شاہ عالم کا پیغام اور فرزند کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ خواب کی بشارت سن کر حضرت ماہ عالم بہت خوش ہوئے اور مجھے گلے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ جد کریم سرکار شاہ عالم کی برکت سے میرے یہاں رات میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کا نام میرے والد ماجد کے نام پر رکھوں گا۔ الحمدللہ کہ سرکار شاہ عالم نے بذات خود اس کا نام محمد تجویز کر دیا۔ حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہر کمالات سے آراستہ تھی۔ علم ظاہر اور باطن میں آپ یکتائے زمانہ تھے۔ آپ اپنے والد حضرت سید جلال الدین ماہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی مرید تھے، اور ان کے وصال پاک کے 2 سال پہلے خرقہ خلافت اور سجادگی سے سرفراز ہوئے، اور اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد مسند سجادگی پر رونق افروز ہو کر ہزاروں انسانوں کو ہدایت فرمائی۔ آپ صاحب تصانیف کثیرہ بزرگ تھے،
یعنی آپ نے بہت سی کتابیں لکھی تھیں۔ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ کی کچھ کتابوں کے نام اس طرح ہے۔ آپ کی ایک کتاب جمعات شاہیہ نام سے ہے جو 20 جلدوں میں ہے۔ ایک لطائف شاہیہ، یہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوراد و وظائف کا مجموعہ ہے۔ اس میں 63 لطائف کو آپ نے سرکار شاہ عالم کی عمر شریف کی مطابقت سے جمع فرمایا ہے۔ اذکار الاطہار، اس کتاب میں آپ نے اپنے آباء و اجداد کے حالات طیبات جمع کیے ہیں۔ جامع المعنی، اسماء الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی عربی زبان میں شرح بیان فرمائی ہے۔ احصاء الاسماء، اسماء الہی کی فارسی زبان میں شرح بیان فرمائی ہے۔ دیوان شریف جو فارسی میں ہے، وہ آپ کے کلام، ربائی اور نعتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ ایک عظیم عارف، عالم، حافظ، قاری، کاتب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ کا تخلص جلالی تھا۔ آپ نے کئی بزرگان دین جیسے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شمس تبریز، مولانا جلال الدین رومی، حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی، حضرت برہان الدین قطب عالم، حضرت سراج الدین شاہ عالم، اور اپنے پیر و مرشد اور والد ماجد حضرت سید جلال الدین ماہ عالم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان عالی میں اشعار لکھے ہیں۔ آپ کی علمی شان اور مقام کو دیکھ کر مغل بادشاہ جہانگیر نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ اس انداز میں فرمائے کہ اس کی ہر آیت کا شان نزول اور اس کی شرح ساتھ میں بیان کی گئی ہو۔ چنانچہ جہانگیر کی خواہش پر آپ نے اسی انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اس کو اپنے صاحبزادے حضرت سید جلال الدین مقصود عالم کے ہاتھوں اس تک پہنچایا، جس کا ذکر بادشاہ جہانگیر نے خود بھی کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ چند آدمی حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا دستور تھا کہ ہر آنے والے کو، بالخصوص ہر ایک حاجت مند کو کچھ نہ کچھ ضرور عنایت فرماتے تھے۔ دستور کے مطابق آپ نے اپنے خادم خاص مولانا عبدالشکور صاحب کو حکم دیا کہ ان کو کچھ دے دو۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جمعہ کے دن 500 محمودی سکے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ہر شخص کو 2 محمودی سکے عنایت فرمایا کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت زیادہ رقم موجود نہ تھی۔ آپ کے خادم مولانا عبدالشکور صاحب نے عرض کیا کہ حضور اس وقت صرف 12 محمودی سکے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کو خاموشی سے دے کر رخصت کر دو، لیکن یہ بات آپ کی طبیعت کو گوارا نہ ہوئی کہ چند آدمیوں کو ملے اور چند محروم رہ جائے۔ خادم صاحب کو واپس بلایا اور فرمایا کہ ذرا ٹھہرو اور صبر کرو اور دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کے شہزادے حضرت سید جلال الدین مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے اور 2000 محمودی سکے اور ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ حضرت خواجہ ابو الحسن نے نذرانہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بابا یہ تو تمہاری کرامت ہے، جلدی لاؤ اور عادت کے موافق ان حاجت مندوں کو دے دو۔ اس طرح کی کئی کرامتیں آپ سے وجود میں آئی۔ حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تبرکات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مبارک قدم شریف کے نشان والا پتھر آیا تھا۔ یہ نقش پائے مبارک حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم کے پردادا حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کو بزرگوں سے ملے تھے، اور پھر آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مخدوم صدر الدین راجو کتال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک پتھر کو حضرت قطب عالم کو عطا فرمائے اور گجرات روانہ کیا۔ سرکار قطب عالم نے جب بزرگوں کے تبرکات کو اپنے شہزادوں میں تقسیم کیا تو یہ مبارک پتھر سرکار شاہ عالم کے حصے میں آیا اور پھر ان کی اولاد پاک سے ہوتا ہوا حضرت نظام الدین مقبول عالم علیہ الرحمہ تک پہنچا۔ اسی مبارک پتھر شریف کے تعلق سے
حضرت مقبول عالم نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت جلال الدین مقصود عالم کو وصیت کی کہ اس مبارک پتھر کو میری قبر پر رکھ دیا جائے کہ یہ میری دلی تمنا ہے۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے شہزادے اس وصیت کو بھول گئے اور مزار شریف کو پکا بنوا دیا۔ جب دوسرے دن نماز فجر کے بعد آپ کے شہزادے آپ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مزار شریف سینہ پاک کی طرف سے پھٹا ہوا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال آپ نے مزدوروں کو بلا کر اپنی نگرانی میں مزار شریف کو درست کروا دیا۔ لیکن جب دوسرے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کے شہزادے حضرت مقصود عالم علیہ الرحمہ پھر آپ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مزار پاک کی وہی کیفیت ہے جو کل تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مزار شریف کھلا ہوا ہے۔ آپ نے خانقاہ میں موجود تمامی لوگوں کو بلا کر اس معاملے میں پوچھا، لیکن سب نے لا علمی اور تعجب کا اظہار کیا۔ بہرحال پھر سے مزدوروں کو بلایا گیا اور اس بار کچھ مضبوط مسالوں سے مزار پاک کو پکا کر دیا گیا۔ اس دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں حضرت نظام الدین مقبول عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنے شہزادے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر کیوں روزانہ مزدور بلا کر مزار درست کروانے کی تکلیف کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارے دل کی بے چینی کی کیفیت ہے کہ جب تک وصیت کے مطابق ہمارے سینے پر نقش قدم رسول نہیں رکھو گے اس وقت تک نقش قدم رسول کے فراق یعنی جدائی کی وجہ سے ہماری مزار یوں ہی کھل جایا کرے گی۔ دوسرے ہی دن حضرت جلال الدین مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعجاز و اکرام کے ساتھ آپ کے مزار مبارک پر نقش قدم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصب کرا دیے اور اپنی اس غلطی پر آپ کی بارگاہ میں معذرت چاہی۔ اس دن سے آج تک بفضل ہی تعالی وہ نقش قدم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مزار پاک پر موجود ہے، اور آج بھی زائرین کی خواہش پر وہاں کے خدام اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ آئیے ہم اس مبارک پتھر شریف کی زیارت کریں جس پر نبی پاک علیہ السلام کے دونوں قدم شریف کے نشان موجود ہے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام یا حیات النبی میں تجھ پر فدا یا حیات النبی میں تجھ پر فدا یا حیات النبی تو نور خدا یا حیات النبی علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام یا حیات النبی محبت سے سینہ میرا بھر دو تم محبت سے سینہ میرا بھر دو تم ہے یہ التجا یا حیات النبی علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام یا حیات النبی نہیں دوسرا کوئی تجھ سا نبی نہیں
دوسرا کوئی تجھ سا نبی، تو ہے مصطفیٰ یا حیات النبی، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الثناء یا حیات النبی۔ حضرت نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے، ان سے آپ کو 6 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہوئی۔ آپ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد 42 سال تک مسند سجادگی پر رونق افروز رہے۔ آپ کا وصال شریف 12 رجب المرجب 1045 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار احمد آباد میں حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کے صحن میں روضہ شاہ عالم کے بالکل سامنے ایک دوسرے گنبد میں ہے۔ دوستوں، اسی طرح احمد آباد میں ایک اور آستانے پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم شریف کے نشان والا پتھر موجود ہے، جس پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ آپ کو اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔